میرے 3 بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں۔ شوہر کدھر ہے آپ؟ شوہر چھوڑ کے چلا گیا، اب اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے، اس نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا نہیں۔ 1-2 دفعہ میں نے رابطہ کیا کہ چلے تمہارے بچے تو ہیں یہ، لیکن نہیں ہو پایا۔ 3 بچوں کا وہ باپ ہے، اس کو کبھی اپنے بچوں کی بھی نہیں یاد آئی؟ رابطہ ہی نہیں کیا، دیکھا تک نہیں آ کے کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں۔ میں آپ کی والدہ کے گھر میں کون کون ہے؟ میری والدہ ہے، میں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میری چھوٹی بہن ہے، بھائی ہے میرا۔ کس ٹائم نکلتی ہو اور کس ٹائم واپس جاتی ہو؟ میں صبح گھر سے نکلتی ہوں 9-10 بجے، کہ سارا دن میں سڑکوں پہ ہوتی ہوں۔ لوگ لیتے ہیں آپ سے، خریدتے ہیں یہ چیزیں؟ پھر صبح سے لے کے شام تک یہ ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہیں کوئی خرید پاتا۔ بچوں کو کہاں پہ چھوڑتی ہو؟ بچوں کو گھر میں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے آتی ہوں۔ چھوڑتی ہو؟ اسکول جاتے ہیں آپ؟ نہیں، میں ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا پاتی، میں ان کو اسکول میں کہاں پڑھاؤں، اتنے نہیں وسائل ہو پاتے میرے۔ نے کبھی ضد نہیں کی اسکول جانے کی؟ گلی میں سے بچے جب گھر سے آگے سے نکل کے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بہت مایوس ہوتے ہیں، وہ سارا دن میری راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ اب آئیں گی ہماری ماں، اب ہمیں کھانا ملے گا، اب ہم کھانا کھائیں گے۔ سارا دن وہ گھر میں اسی انتظار میں ہوتے ہیں، لیکن بہت مشکل سے کو تھوڑے سے بیچ پاتی، زیادہ بھی نہیں، لوگ نہیں خریدتے۔ اس ٹائم میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے۔ آپ لوگوں کو روڈ پہ بے شمار خواتین نظر آتی ہیں جو کوئی نہ کوئی چیز بیچ رہی ہوتی ہیں۔ میں ان تمام خواتین کی بات نہیں کر رہی، نہ میں ان کو یہاں تک لے کر آتی ہوں۔ اب یہ خاتون ہے، یہ روڈ پر نان ٹکیاں بیچ رہی ہے۔ نان ٹکیاں آئیڈیا تو بڑا یونیک ہے کہ لوگ زیادہ تر دکانوں پہ جا کے کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ عورت روڈ کے اوپر بیچ رہی ہے خرید کر، اور اس کے پیچھے جب آپ لوگ مجبوریاں سنیں گے نا، وہ میں اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سمرین۔ سمرین، کیا مجبوری ہے جو آپ کو یہاں تک لے آئی ہے اور آپ یہ چیزیں بیچ رہی ہو روڈ پر؟ بس مجبوری یہ ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، میرے گھر میں ماں بیمار ہے، چھوٹی بہن ہے، بھائی ہے میرا، کمانے والا کوئی نہیں ہے، والد صاحب میرے فوت ہو چکے ہیں۔ میں گھر سے اس لیے نکلتی کہ چلو میں ایک ٹائم کو اپنے بچوں کو کھانا کھلا پاؤں گی۔ سردی ہو گرمی ہو میں نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے، آندھی ہو طوفان ہو، کہ میرے بچے نہ بھوکے رہے، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جا پاؤں۔ کیا شوہر کدھر ہے آپ کا؟ شوہر چھوڑ کے چلا گیا، اب اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے، اس نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا نہیں۔ 1-2 دفعہ میں نے رابطہ کیا کہ چلے بات ہوئے، میں ان کو کہوں تمہارے بچے تو ہیں یہ، مجھ پہ یہ ذمہ داری اکیلی نہیں، ان کا بھی فرض ہے، لیکن نہیں ہو پایا رابطہ ان سے۔ 3 بچوں کا وہ باپ ہے، اس کو کبھی اپنے بچوں کی بھی نہیں یاد آئی؟ نہیں، رابطہ ہی نہیں کیا، دیکھا تک نہیں آ کے کہ ہم زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں، کس حالات میں کس میں نہیں ہے۔ گھر میں کون کون ہے؟ آپ کی والدہ کے گھر میں کون کون ہے؟ میری والدہ ہے، میں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میری چھوٹی بہن ہے، بھائی ہے میرا۔ چھوٹی بہن بھی ہے؟ کیا عمر ہے اس کی؟ اس کی 18 سال ہے۔ 18 سال ہے۔ وہ گھر میں ہی ہوتی ہے؟ جی، گھر پہ ہی ہوتی گھر ہے۔ پر ہی ہوتی ہے۔ کس ٹائم نکلتی ہو یہ لے کر اور کس ٹائم واپس جاتی ہو؟ لوگ لیتے ہیں آپ سے، خریدتے ہیں یہ چیزیں؟ میں صبح گھر سے نکلتی ہوں 9-10 بجے، سارا دن ہوتا ہے، اور شام بھی یہی ٹائم ہو جاتا ہے 9-10 بجے کا، کہ سارا دن میں سڑکوں پہ ہوتی ہوں، گلیوں میں، ایسے کہ چلو کوئی نہ کوئی تقریر ہے، میں شام کو اپنے بچوں کو دے پاؤں، لیکن بہت مشکل سے میں اس کو تھوڑے سے بیچ پاتی ہوں، زیادہ بھی نہیں، لوگ نہیں خریدتے، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوٹلوں میں بڑی دکانوں پہ جانا پسند کرتے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ اچھے، وہاں پہ یہ وہیں سے میں بھی لے کے آتی ہوں دکان سے۔ آپ بھی دکان سے ہی لے کر آتی ہو؟ بھی دکان سے لے کے آتی ہوں کہ چلے دکان کا یہ بھی، گھر میں اتنے نہیں میں بنا پاتی، تو چلو میں کہ دکان کی، لیکن پھر بھی صبح سے لے کے شام تک یہ ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نہیں کوئی خرید پاتا۔ بچوں کو کہاں پہ چھوڑتی ہو؟ بچوں کو گھر میں اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے آتی ہوں۔ چھوڑتی ہو؟ اسکول جاتے ہیں آپ؟ نہیں، اسکول نہیں جا، میں ان کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھلا پاتی، میں ان کو اسکول میں کہاں پڑھاؤں، اتنے نہیں وسائل ہو پاتے میرے۔ تو بچوں نے کبھی ضد نہیں کی اسکول جانے کی؟ ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، گلی میں سے بچے جب گھر سے آگے سے نکل کے جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بہت مایوس ہوتے ہیں، اور میرا جینا حرام کر دیتے کہ ماما ہم نے بھی اسکول جانا ہے، ہمیں بھی بھیجو، ہم نے بھی پڑھنا ہے۔ میں ان کو روزانہ ٹال دیتی ہوں، سارا دن میں سڑکوں پہ ایسے ان کے لیے نکل آتی ہوں، وہ سارا دن میری راہ تک رہے ہوتے ہیں کہ اب آئیں گی ہماری ماں، اب ہمیں کھانا ملے گا، اب ہم کھانا کھائیں گے، سارا دن وہ گھر میں اسی انتظار میں ہوتے ہیں، میں اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ میں بیچ کے جلد سے اپنے گھر میں بچوں کو چھوٹوں کو کھلا پاؤں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ روڈ پر ہوتی ہو، اب آنے والا ٹائم آگے سردیاں ہیں، تو بھی آپ ایسی پھرو گی یا سردیوں میں کچھ اور یہاں سے یہ اس کی بجائے کچھ اور بیچنے لگو گی، کوئی اور چیزیں وغیرہ جیسے ہوتی ہیں؟ اس کوشش یہ تھی کہ میری چلو یہ کھانا ہے نہ آ جائے کہ چلو لوگوں کو کھانا پیٹ بھر کے کھا لیں گے، تو یہ نہیں ہے تو کچھ اور دیکھ لوں گی کہ بھئی چلے جو لوگ خریدتے ہیں تو وہ اس حساب سے،
لیکن نہیں باجی نہیں صاف بنتا. یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ نہیں اچھے نظر سے دیکھتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں. خریدنے کے دور کی بات ہے, لوگ سامنے سے آ رہے تھے نا آدمی اتنی گندی نظر سے دیکھتے ہیں, غلط باتیں کر کے. خریدنے کے بجائے مجھے غلط باتیں کر کے جائیں گے کہ 5-10 منٹ کے لیے آ جائیں, آپ کو زیادہ پیسے دیں گے. میں ایک اشارے پہ کھڑی تھی تو عورتیں آئیں, انہوں نے مجھے ڈانٹ دبا کے بھگا دیا. انہوں نے کہا کہ یہاں یہ تو ہمارا ایریا ہے, تم یہاں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, جاؤ یہاں سے. میں وہاں پہ پیچھے ہٹ گئی. 1-2 عورتیں آئیں تو مجھے لگا کہ اچھی ہیں, میری شاید مدد کرنے کے لیے آ رہی ہیں یا مجھ سے خریدنے کے لیے آ رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے غلط باتیں کی, غلط مشورہ دیا, غلط راہ پہ چلنے کی صلاح دی کہ چلو تم اپنے گھر کے حالات اچھے کر پاؤ گے. میرا ضمیر نہیں گوارا کر دے. میں ایسے کھانا اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی کہ مجھے غلط راہ پہ چلنا پڑے. عزت کا یہ کام ہے. بس 200-250 روپے بہت مشکل سے ہوتے ہیں میرے, ان کے پیسے بھی نہیں پورے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگلے دن امید کے ساتھ پھر نکل آتی ہو کہ کچھ بچت ہو جائے گی. بچت ہو جائے گی. میں کہتی ہوں چلو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا, اللہ تعالیٰ میری سن لے گا میرے بچوں کے لیے. میں آج اچھا کچھ کھلا پاؤں. روزانہ گھر جاتی ہوں, روزانہ بچوں کی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے, کبھی فروٹ کی, کبھی کسی چیز کی, کبھی کسی چیز کی. میں چپ کر کے مایوس ہو کے گھر سے نکل آتی ہوں. اتنا کچھ برداشت کر رہی ہو, کبھی ان عورتوں کی باتوں کو سن کر یا کبھی ان عورتوں کے رنگ روپ دیکھ کر کبھی دل کیا ہو کہ یار ٹھیک ہے, اب کتنی کو دیر اپنے آپ کو اس طرح ذلیل اور رسوا کروں گی, کتنی دیر بچوں کی خواہشوں کو ماروں گی, کر لیتی ہوں کچھ ایسا. بس کبھی زیادہ مجبور ہو جاؤں تو دل میں ایسا خیال آ جاتا ہے. لیکن جب میں اپنی بچیوں کو دیکھتی ہوں نا, میں کہتی ہوں نہیں یہ غلط ہے, میں نہیں ایسا کر سکتی. پھر میں وہیں پہ رک جاتی ہوں. بس مجبور ہو کے میں ایسا سوچ پڑتی ہوں, لیکن میں نے کبھی چاہا نہیں ہے کہ میں غلط کام کروں. کوئی کانٹیکٹ نمبر وغیرہ آپ کا؟ جی کانٹیکٹ نمبر ہے آپ کا؟ جی. ان کا کانٹیکٹ نمبر تو میں اسکرین پر دوں گی, لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو غریب ہے نا, اس نے ہمیشہ غریبی کی چکی میں ہی پستے رہنا ہے. حق حلال طریقے سے کچھ بھی بیچیں یہ لوگ چاہے چائے بیچیں, یہ لوگ چاہے چنے بیچیں, یہ لوگ چاہے انڈے بیچیں, یہ لوگ چاہے یہ نان ٹکی بیچیں, لیکن یہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گی نا, ہمارے معاشرے کے کچھ مرد ایسے ہیں جو ان کو اپنی پرسنل پراپرٹی ضرور سمجھیں گے, ان کو ضرور آفر کروائیں گے. آپ لوگ 100 روپے کی اس سے کہ نان ٹکی خرید لو. اگر ایک عورت 100 روپے میں خوش ہے, اس کو آپ کے حرام کا 200-500 نہیں چاہیے, اس کو وہ 100 روپیہ دے دو, وہ اپنے بچوں کو حق حلال طریقے سے کھانا کھلا دے. امید کرتی ہوں کہ جو لوگ حق حلال طریقے کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ اس کی ضرور مدد کریں گے اور اس کے بچوں کے بارے میں بہتر ہی سوچیں گے. ان کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر چل رہا ہے, آپ لوگ ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.